لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. اور مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. حضرات، آج کی اس متبرک و منور انجمن میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں اور آپ کو چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف چاند اور سورج سے بھی زیادہ صاف و شفاف اور روشن ہے. وہ قرآن پاک کہ جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت پر ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد سبحانی ہے کہ قرآن پاک وہ صاف و شفاف کتاب ہے کہ جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. معزز دوستو، قرآن پاک اس رب کائنات کی طرف سے نازل کیا ہوا حسین تحفہ اور گلدستہ ہے کہ جس نے صرف 23 برس کی قریب مدت میں پورے عالم میں وہ قانون اور انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ زبان دانی کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے. یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی آیتوں کو سن کر عمر جیسے کٹر انسان بھی ایمان لانے پر مجبور ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی آیتوں کو سن کر بڑے سے بڑے عیسائی مورخ اور راہب بھی ایمان میں داخل ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے زمان و مکان میں زندگی بخشی. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے عدل و انصاف کا پیغام سکھایا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے مردہ قوم کو زندگی بخشی. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے باطل کے لہراتے ہوئے جھنڈے گرا دیے. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے توحید اور ایمان کا درس سکھایا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے منع کیا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے جنت اور جہنم کا درس سکھایا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے ماں باپ کے حقوق بتلائے. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے پڑوسیوں کے حقوق بتلائے. آج مجھے کہنے دیجئے، یہی وہ قرآن ہے کہ جس میں سارے علوم و فنون موجود ہیں. علم سائنس قرآن میں موجود ہے، علم جغرافیہ قرآن میں موجود ہے، علم طب قرآن میں موجود ہے، علم سیاست قرآن میں موجود ہے، علم دین و دنیا قرآن میں موجود ہے. مختصر یہ کہ خوشخبر قرآن میں موجود ہے. حضرات، آج کے اس نازک اور پرخطر دور میں اسے کلام پاک کو فضول اور بیکار سمجھا جا رہا ہے. اس کے الفاظ رٹنے کو ہمارے بتلایا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس صد افسوس، اس صاف و شفاف اور روشن کتاب کے بارے میں ہمارا اور آپ کا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ فتح تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ اور مقدس الفاظ میں ارشاد فرمایا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. کل قیامت کے دن حافظ قرآن
مسلمان بھائیوں یاد رکھو یہ قرآن کریم دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے. یہ زمین و آسمان چاند سورج اور ستارے کوئی بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن کریم رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے. اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین اور جس ذات پر اتارا گیا وہ بھی امین اور جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین. جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل اور بہتر ہے اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. حضرات اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرمایا